اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر ہائے ضمیر کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ہائے ضمیر، اور ہائے ضمیر کیا چیز ہے؟ آپ میں سے جو کچھ عربی پڑھی ہوگی، عربی کے اندر انہوں نے اس چیز کو پڑھا ہوگا۔ ہائے ضمیر جو واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ضمیر لائی جاتی ہے وہ ہائے ضمیر کہلاتی ہے۔ یعنی عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا، نام لیا، لیکن اب آگے بات جاری رکھ رہے ہیں، اس کا نام نہ لے کر کے ہائے ضمیر لاتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یہ ہائے ضمیر کے لیے۔ یہ تو خیر عربی کے قواعد ہیں، ان کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو یہاں ہائے ضمیر کو سمجھنا ہے۔ اور ہائے ضمیر کو یہاں یہ چونکہ تجوید پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھ آئے کہ جو ہائے ضمیر ہوتی ہے اس کو ہمیں کیا حرکت دینی ہے۔ ہمارا تعلق جو ہے تجوید سے ہے، ہم تجوید پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہاں یہ سیکھنا ہے کہ ہائے ضمیر جو ہے جو واحد مذکر غائب کے لیے، مذکر غائب یعنی جینس کے لیے جو موجود نہیں ہے، اس جینس کے لیے، اس مرد کے لیے جو ضمیر لائی جاتی ہے اس کو کیا حرکت دیں گے، زبر دیں گے، زیر دیں گے، پیش دیں گے، ساکن کریں گے، کیا کریں گے اس کو، تو یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اور ہائے ضمیر میں بھی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر صلہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ صلہ مطلب اس کو جو کھینچا جاتا ہے، جیسے ہی، بھی، یہ جو ہاں جو کھینچ رہے ہیں اس کو صلہ بولتے ہیں، اور اسی طرح سے لہو، ہاں کو جو کھینچ رہے ہیں اس کو صلہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں یہی سیکھنا ہے کہ واحد مذکر جو ضمیر ہے اس ضمیر کو کون سی حرکت دیں گے، اور حرکت بھی اگر دیں گے تو صلے والی دیں گے یا بغیر صلے والی۔ تو آج کا سبق ہمارا یہ ہے، آج ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں کتاب کے اندر، اس کو پڑھتے ہیں اور وہیں سمجھتے ہیں۔ یہ لیجئے ہائے ضمیر، دیکھیں ہائے ضمیر بریکٹ میں دیا ہی ہو، ہا زیر ہی، ہاں پیش ہو، ہی ہو کا بیان۔ ٹھیک ہے، ہائے ضمیر وہ ہاں ہے جو کلمے کے آخر میں واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ یہاں تو ہائے ضمیر کو سمجھایا کہ ہائے ضمیر کہتے کس کو ہیں، تو یہاں پر اس بات کو سمجھایا گیا کہ جو کلمے کے آخر میں واحد مذکر غائب یعنی جس آدمی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اس کا نام نہ لے کر کے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہائے ضمیر کو لایا جاتا ہے۔ تو ہائے ضمیر وہاں ہے جو کلمے کے آخر میں واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لائی جائے۔ ہائے ضمیر کے دو حال ہیں، میں نے جیسا عرض کیا کہ ہمیں تو یہاں یہ سیکھنا ہے کہ ہائے ضمیر جو ہوگی اس کو حرکت کون سی دیں گے۔ اب وہی سمجھا رہے ہیں کہ ہائے ضمیر کے دو حال ہیں۔ نمبر ایک، اس پر کیا حرکت ہوگی۔ ٹھیک ہے، حرکت کون سی دیں گے اس کو، زبر کی، زیر کی، پیش کی، کیا حرکت دیں گے ہم اس کو۔ تو ہائے ضمیر کے دو حال ہوئے۔ نمبر ایک، اس کو حرکت کیا دیں گے، اس پر کیا حرکت ہوگی۔ نمبر دو، اس میں صلہ ہوگا یا عدم صلہ۔ صلہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ جس کو کھینچتے ہیں، اور عدم صلہ نہ کھینچنا، صلہ کھینچنا۔ ٹھیک ہے، تو دو حال ہیں ہائے ضمیر کے۔ پہلا کیا ہے کہ اس پر حرکت کون سی آئے گی، زیر آئے گا، پیش آئے گا۔ نمبر دو، اس میں صلہ ہوگا یا صلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حرکت کا قاعدہ، اب قاعدہ سنیے دھیان سے، توجہ سے۔ قاعدہ، ہائے ضمیر پر صرف دو حرکت آتی ہیں۔ ہائے ضمیر پر صرف دو حرکتیں آتی ہیں۔ حرکت کتنی ہے؟ تین، زبر، زیر، پیش۔ تو ان تینوں حرکتوں میں سے ہائے ضمیر کے اوپر صرف کتنی حرکتیں آتی ہیں؟ دو حرکتیں آتی ہیں۔
کون کون سی؟ ضمہ اور کسرہ اور فتحہ کبھی نہیں آتا. ضمہ پیش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نئی نئی چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لیجئے. ضمہ کہتے ہیں پیش کو، اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو، فتحہ کہتے ہیں زبر کو. یہ جو اصطلاحات ہیں یہ عربی کے اندر استعمال ہوتی ہیں. تو یہاں چونکہ آپ کافی حد تک تجوید پڑھ چکے ہیں، صاحب کتاب کو پتہ ہے کہ بھائی بہت پہلے سے یہ کتاب پڑھتے آ رہے ہیں، تجوید پڑھتے آ رہے ہیں، تو اب زبر زیر پیش یہ تو سب کو سمجھ میں آتی ہے، سب جانتے ہیں کہ زبر زیر. تو اب ان کا جو دوسرا نام ہے اس کو استعمال کیا جائے، تو اس لیے یہاں زبر زیر پیش نہ استعمال کر کے ان کے جو دوسرے نام ہیں عربی میں جو استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کو یہاں ذکر کیا، وہ ان ناموں سے ان کو یاد کیا ہے. تو حرکت کا قاعدہ کیا ہوا؟ ہائے ضمیر پر صرف 2 حرکتیں آتی ہیں، ضمہ اور کسرہ. فتحہ کبھی نہیں آتا. پیش آئے گا یا زیر آئے گا، زبر اس کے اوپر کبھی نہیں آئے گا. ہائے ضمیر کے اوپر جو مذکر غائب کے لیے ہوتی ہے، اس ضمیر کے اوپر کیا ہوگا؟ صرف ضمہ آئے گا اور کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور ہائے ضمیر کی اصل حرکت ضمہ ہے، کسرہ تو کسی عارض کی وجہ سے آتا ہے. یعنی اصل ہائے ضمیر پر کیا آتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اصل اس کی کیا ہے؟ اس کے اوپر ضمہ ہی آتا ہے، پیش ہی آتا ہے ہائے ضمیر کے اوپر. زیر جو آتا ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ عارض جو قاعدے ہوتے ہیں ان قواعد کے مطابق، ان عربی قواعد کے مطابق وہ زیر آتا ہے. تو ہمیں عربی کے قاعدے میں نہ جا کر کے ہمیں یہاں تجوید سیکھنی ہے. ہمیں تو صرف یہ سیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا آئے گا. تو یہاں حرکت کا جو قاعدہ بتا دیا کہ ہائے ضمیر جو مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے اوپر پیش اور زیر آئے گا، ضمہ اور کسرہ آئے گا، فتحہ کبھی نہیں آئے گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ ہائے ضمیر کی اصل حرکت ضمہ ہے، کسرہ کسی عارض کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے. حرکت کے 2 قاعدے ہیں. حرکت کے کتنے قاعدے ہیں؟ 2 قاعدے ہیں. نمبر 1، ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا یائے ساکینہ ہو تو ہائے ضمیر کی ماقبل کی مناسبت کی وجہ سے مکسور ہوگی. ٹھیک ہے. ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا یائے ساکینہ ہو، بات سمجھیے اچھی طرح سے. ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یعنی زیر یا یائے ساکینہ ہو، کسرہ یا یائے ساکینہ ہو تو ہائے ضمیر کی ما قبل کی مناسبت کی وجہ سے مکسور ہوگی. یعنی ما قبل میں جو ہے، یعنی اگر یائے ساکینہ ہے یا کسرہ ہے تو اس کی وجہ سے جو ہائے ضمیر ہے اس ہائے ضمیر کو وہی حرکت دی جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے بھی. اب ہاں یہ بھی، اب دیکھیں میں زوم کرتا ہوں اس کو. بھی ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہے، باقی نیچے زیر ہے نا، تو اس کی مناسبت سے ہائے ضمیر کو زیر ہی دیا گیا. سمجھ میں بات آ گئی نا. اسی طرح سے الیہ ہائے ضمیر سے پہلے یا ہے، یا ساکینہ ہے، تو یا ساکینہ کی مناسبت سے ہائے ضمیر کو زیر ہی دیا. فیہ یا ساکینہ ہے، اس کی مناسبت سے زیر دیا. تو یہ قاعدہ ہوا حرکت کا. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ. ہائے ضمیر حرکت کے جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں، تو ہائے ضمیر سے پہلے اگر زیر ہے یا یا ساکینہ ہے، زیر ہے، کسرہ ہے یا یا ساکینہ ہو، یعنی ایسی یا جو ساکن ہو، تو اس کی مناسبت سے ہائے ضمیر کو زیر ہی دیا جائے گا. اتنی بات کلیئر ہو گئی. مگر 2 جگہ اس قاعدے کے، یعنی قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو، کہ ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکینہ ہو یا زیر ہو تو اس کی مناسبت سے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ہائے ضمیر کو وہی حرکت دی جائے گی. مگر 2 جگہ اس قاعدے کے خلاف مضموم ہوگی اصل کی موافقت کی وجہ سے. یعنی 2 جگہ دیکھیے، یہ جو قواعد ہے نا عربی کے قاعدے تو یہی ہے جو یہاں بیان کر دیا انہوں نے.
لیکن قرآن پاک کے اندر چونکہ قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے تو اس لیے بعض جگہ ان کا کچھ استثناء ہوتے ہیں، مستثنا ہوتے ہیں، یعنی قاعدے کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہاں جو قاعدہ بتایا کہ قاعدہ تو یہ ہائے ضمیر کا یہ ہوا کہ ہائے ضمیر سے پہلے زیر ہو یعنی کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو ان کی مناسبت سے اس کو زیر ہی دیا جائے گا، تو عام قاعدہ تو یہی ہوا۔ لیکن قرآن پاک میں دو جگہ ایسی ہے کہ قاعدے کے مطابق ان کو کسرہ نہیں دیا جائے گا بلکہ پیش دیا جائے گا۔ اور کیوں دیا جائے گا پیش؟ اس کی اصل حرکت کی وجہ سے۔ اوپر آپ نے پڑھا نا کہ ہائے ضمیر کی اصل حرکت ضمہ ہے، پیشی ہے، اصل حرکت تو اس کو ضمہ ہی پیشی دیا جاتا ہے۔ یہ تو کسی عارض کی وجہ سے، جیسے یہ عارض ہوا یہاں کہ یا ساکن اس سے پہلے یا کسرہ اس کی مناسبت سے، لیکن یہ دو جگہ ان کو اس کی اصل جو حرکت ہے، اصل حرکت دی جا رہی ہے۔ وہ کون کون سی؟ وما انسانیہ علیہ اللہ۔ جیسے آپ نے دیکھے، سمجھئے اصول التجوید حصہ اول کے اندر آپ نے جو را کا قاعدہ پڑھا، را کے آپ نے قاعدے پڑھے، را متحرک کا قاعدہ کیا ہے، را ساکن کا قاعدہ کیا ہے، وہ سب قاعدہ آپ نے پڑھے۔ وہاں را ساکن کا قاعدہ بتانے کے بعد انہوں نے کیا لکھا ہے، کچھ چیزیں یہ سمجھائی کہ قاعدہ تو را ساکن کا یہ ہوا، را ساکن ما قبل کا، کہ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی اور زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ تو یہ قاعدہ وہاں بیان کیا گیا را ساکن کے اندر، آپ نے تفصیل سے اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے اور آپ کو یاد بھی ہے۔ لیکن وہاں یہ چیز، یہ کچھ شرط بیان کی گئی کہ قاعدہ تو اصل یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو وہ را کیا ہوتی ہے؟ پر ہوتی ہے۔ ان کی وجہ بتائی گئی کہ زیر اصلی ہو تو باریک ہوگی، عارضی ہو تو پر ہوگی، اور زیر اور را ساکن ایک ہی لفظ میں ہو تو پر ہوگی، باریک ہوگی، الگ الگ لفظ میں ہو تو پر ہوگی۔ تو وہ سب چیزیں وہاں آپ سمجھ کر کے آئے ہیں۔ تو جس طرح سے وہاں قاعدہ بیان کرنے کے بعد پھر کچھ قواعد کو مستثنیٰ کیا گیا، کچھ الفاظ کو، اسی طرح سے یہاں بھی یہ دو وما انسانیہ علیہ اللہ، یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جو قاعدہ بیان کیا اوپر کہ ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو قاعدے کے مطابق ان کی مناسبت کی وجہ سے ہاں کو زیر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بہی، الیہ، فیہ۔ لیکن دو جگہ اس کے خلاف ہے، وما انسانیہ۔ اب دیکھیے ہائے ضمیر وما انسانیہ میں، دیکھیے زوم کر دوں میں اس کو، وما انسانیہ یہ سورہ کہف کے اندر ہے، ہائے ضمیر ہے اور ہائے ضمیر سے پہلے یا ہے، یا ساکن ہے، تو یا ساکنہ کی وجہ سے ہاں کو زیر دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں پیش دیا گیا اس وجہ سے کہ اس کی اصل حرکت پیشی ہے۔ اسی طرح سے علیہ اللہ، یہاں بھی جو ہائے ضمیر ہے علیہ، تو ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے، زیر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں بھی پیش۔ بہرحال قرآن کے اندر اس طرح سے بہت سارے مستثناء ہیں، تو انہی مستثناء میں سے یہ ہے کہ جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے خلاف یہاں وما انسانیہ ہاں کو پیش دیا جائے گا، مضمون پڑھا جائے گا، اور علیہ اللہ کی علیہ اللہ کا جو ہو ہے علیہ، اس کو بھی مضمون پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ اور دو جگہ ساکن ہوگی، دو جگہ ساکن ہوگی، جیسے ارجی فالقہ الیہم، ارجی۔ اب دیکھیں ارجح کے اندر ہاں ساکن ہو گئی، حالانکہ ہاں ساکن سے پہلے کسرہ ہے جیم کے نیچے، تو اس کو بھی کسرہ ہی ہونا چاہیے، ارجح ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کا استثناء کیا ہے، یہ یہاں پر اس کو ساکن کیا گیا ہے۔ فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، یہاں بھی ساکن ہے، یہاں بھی ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہے، کسرے کی وجہ سے اس کو بھی ہمیں ساکن ہی کرنا، کسرہ ہی دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں بھی اس کو ساکن کیا گیا ہے۔ بہرحال جو مستثنیٰ ہیں ان کو یہاں پر بیان کر دیا گیا، اور یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ کہیں آپ کنفیوز نہ ہو کہ بھائی ہم نے قاعدہ تو یہ پڑھا ہے لیکن یہاں تو پیش دے دیا، یہاں ساکن کر دیا، تو بالکل اسی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے جس طرح را ساکن کا آپ نے پڑھا ہے،
اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ مستثنا ہے، قاعدہ جو ہے قاعدے کے یہ خلاف ہے، اور یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، جو گرامر ہیں ان گرامر کے کا محتاج نہیں ہے اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام کے جو اس طرح سے الفاظ ہیں وہ مستثنا ہوتے ہیں، ان میں ہمیں یہ بھی بحث نہیں کرنی کہ بھائی جب قاعدہ یہ ہے تو قاعدے کے مطابق یہی ہونا چاہیے، تو یہ کیوں ہے، بس وہاں ہمیں کچھ نہیں، جو بتا دیا گیا اس کو اپنے ذہن میں رکھا جائے۔ تو بہرحال ہائے ضمیر کا قاعدہ یہ ہوا کہ ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکینہ ہو یا کسرہ ہو تو اس کی مناسبت سے اس کو زیر ہی دیا جائے گا۔ عام قاعدہ تو قرآن پاک کے اندر یہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن چار لفظ ایسے ہیں کہ اس قاعدے کے خلاف ہے جو ہم نے قاعدہ پڑھ لیا۔ وما انسانیہ، اس کو بھی کسرہ دینا چاہیے تھا لیکن یہاں پیش دیا گیا، علیہ اللہ اس کو بھی پیش دیا، اور دو جگہ ساکن کیا، ارجی فالقی الیہم، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 2، ہائے ضمیر سے پہلے نہ کسرہ ہو اور نہ یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر کی اصل کے موافق مضموم ہوگی، جیسے لہو، قاعدہ جو آپ نے پڑھ لیا کہ ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو یا کسرہ ہو تو پھر اس کی مناسبت سے اس کو کیا پڑھیں گے، زیر دیں گے، مکسور پڑھیں گے اس کو۔ ان الفاظ کو ذہن میں رکھیں، اب آگے بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو ملیں گے کہ مکسور کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے زبر، زیر، پیش، یہ حرکتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہاں ان کے نام الگ پڑھے ہم نے۔ فتحہ کو کیا، زبر کو کیا کہتے ہیں، فتحہ کہتے ہیں، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر جس حرف کے نیچے مثلا زیر آ گیا، کسرہ آ گیا تو اس کو مکسور کہا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جس حرف کے اوپر پیش آ گیا اس کو مضموم کہا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جس حرف کے اوپر زبر ہوگا اس کو مفتوح کہا جائے گا۔ تو یہ چیزیں، یہ الفاظ ذہن میں رکھیں، اصطلاحات، چونکہ یہ آگے کچھ سننے کو ملیں گی تو پھر یہ پریشانی نہ ہو کہ بھائی یہ مضموم کیا چیز ہوگی، مکسور کیا چیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہائے ضمیر سے پہلے نہ کسرہ ہو اور نہ یا ساکن ہو تو پھر یہ ہائے ضمیر کی اصل کے موافق مضموم ہوگی، جیسے لہو، رسولہ، منہ، اخاہ، رأیتموہ، یہ قاعدے بن گیا۔ حرکت کے ہائے ضمیر کے یہ 2 قاعدے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلا قاعدہ کیا ہوا حرکت کا کہ ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہو یا زیر ہو تو اس کی مناسبت سے اس کو زیر ہی دیا جائے گا، 4 الفاظ کو مستثنا کر دیا گیا۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہوا کہ ہائے ضمیر سے پہلے نہ تو کسرہ ہے نہ یا ہے، یا ساکنہ ہے، تو پھر اس کو کیا دیا جائے گا، پیش دیا جائے گا، مضموم ہوگی وہ، ٹھیک ہے، جیسے لہو۔ اب جیسے لہو، ہاں کے اوپر کیا ہے، ہاں کو کیا کیا، مضموم کیا، چونکہ ہاں سے پہلے نہ کسرہ ہے نہ یا ساکنہ ہے۔ رسولہ، یہ اس کو بھی مضموم کیا کہ ہاں سے پہلے نہ کسرہ ہے نہ یا ساکنہ ہے۔ منہ، اس منہ کے ہاں کو بھی مضموم کیا کہ اس سے پہلے نہ کسرہ ہے اور نہ یا ساکنہ ہے۔ اخاہ، رأیتموہ، پورے قرآن پاک کے اندر بس یہی قاعدے چلیں گے، تو یہ ہائے ضمیر کا قاعدہ ہے۔ تو اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں ہائے ضمیر کو کون سی حرکت دینی ہے کون سی نہیں دینی۔ تو یہ ہائے ضمیر کے کتنے حال ہوئے، 2 حال ہوئے، اس کے اوپر حرکت کیا ہوگی، اس میں صلہ ہوگا یا عدم صلہ ہوگا۔ ابھی صلہ آگے سمجھنا ہے ہمیں، ابھی یہاں حرکت کو سمجھ رہے ہیں۔ حرکت کے 2 قاعدے ہوئے، ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر کی ماقبل کی مناسبت کی وجہ سے مکسور ہوگی، بات سمجھ میں آ گئی، جیسے بھی، الیہ، فیہ، مگر 2 جگہ اس قاعدے کے خلاف ہے، مضموم ہوگی اور 2 جگہ ساکن ہوگی۔ اور دوسرا قاعدہ ہوا کہ ہائے ضمیر سے پہلے نہ کسرہ ہے اور نہ یا ساکنہ ہے تو پھر وہ مضموم ہوگی، لہو، رسولہ، منہ، اخاہ، رأیتموہ۔ یہاں مثالیں دے دی چند، اب قرآن پاک کے اندر جہاں بھی یہ قاعدہ آئے تو آپ اس قاعدے کے مطابق اس کو مکسور، مضموم، مفتوح جو بھی کچھ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے صلہ، صلے کا بیان۔
पढ़ेंगे सिले का बयान या अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे? चलो छोड़ देते हैं, बस इतना ही याद कर लें, सिले का बयान आगे पढ़ लेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज का सबक हमारा हाय ज़मीर। हाय ज़मीर किसको कहते हैं वो आपको पता लग गया, और हमें हाय ज़मीर को हरकत क्या देनी है, ठीक है। तो हरकत क्या देनी है वो आपको यहाँ कायदा आपने समझ लिया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से और समझ लिए किताब के अंदर, और इसके अंदर कुछ समझ में ना आए तो आप समझ सकते हैं। तो एक मरतबा मुख्तसरन मैं आपको फिर अर्ज़ कर दूं कि हाय ज़मीर ही हु, हाय ज़मीर वो कहलाती है जो मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमें ये समझना है कि उसको हमें क्या हरकत देनी है। तो हाय ज़मीर के दो हाल बयान किए गए। नंबर 1 कि उसके ऊपर हरकत क्या आएगी, हरकत का कायदा हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2 उसके अंदर सिला करेंगे या अदम सिला करेंगे, इस सिले का बयान अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो हाय ज़मीर के दो कायदे बयान किए गए। एक नंबर 1, हाय ज़मीर से पहले अगर या साकिना या कसरा होगा तो उसकी मुनासिबत से उसको कसरा ही दिया जाएगा, ज़ेर ही दिया जाएगा, जिससे बिही, फ़ीही, इलैही, सब समझ सकते हैं आप पूरा कुरान पाक के अंदर। इसी तरह से अगर हाय ज़मीर से पहले ना तो कसरा है और ना या साकिना है तो फिर उसको मज़मूम पढ़ेंगे, यानी पेश देंगे, लहू, मिनहू, अखाहू, गैरुहू, ठीक है। तो इस तरह से तो ये आज का सबक है, इस सबक को आप समझ लीजिएगा, और इंशाल्लाह जो सिले का बयान है उसको अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।